السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم جادو جنات کے حوالہ سے جو تعویذ کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس ٹاپک کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری اس لیے سمجھا کہ بہت سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پر میسیجز کرتے ہیں اور تعویذات کی پکس بنا کر اور تعویذات کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر سے یہ تعویذ ملا، یہ تعویذ ملا، ہم ڈر گئے ہیں، ہم اس کو کیسے ضائع کریں، اس کا کیا کریں، ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تعویذات کو جب اپنے گھروں کے اندر پاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کافی ڈر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس کو تعویذ کو ضائع کرنے کا طریقہ بتا دوں، اس کو ضائع کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور تعویذات کون کون سے ہوتے ہیں، اس کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں، اور کیا اس کو ضائع کرنے سے کوئی انسان کو نقصان ہوتا ہے یا پھر انسان کو پھینکتا ہے تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے اس کو ضائع کرنے کا وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو بھی تعویذات کیے جاتے ہیں اس کا انسان کو بہت حد تک نقصان تو ہوتا ہے، لیکن جس قدر انسان ان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، ان سے کپ کپاہٹ وہ محسوس کرتا ہے اور اس کا جسم کپ کپانے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے گھر سے تعویذ ملا، کھانے سے تعویذ ملا، کمرے سے تعویذ ملا، کپڑوں میں سے تعویذ ملا، تو کیا ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تعویذات ہو سکتا ہے اس کا نقصان انسان کو ہو، لیکن جتنا ہم اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اتنا اس کا نقصان بالکل بھی نہیں ہوتا۔ مختلف اقسام کے تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ محبت کے لیے تعویذ کرواتے ہیں، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس نے تعویذ کروا دیا، اگر کسی سے دشمنی ہے، کسی کو بیمار کروانے کے لیے تعویذ کرا دیا، حتیٰ کہ کچھ خبیث لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کا جان لینے کے لیے کوئی تعویذ کروا دیتا ہے، یا کسی کے گھر میں کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے وہ تعویذ کروا دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری شکلوں کے اندر تعویذ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر تعویذ جو ہے یہ لٹکانا، یہ لکھوانا، یہ بنانا اور یہ کر کے دینا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ جو انسان تعویذ کرواتا ہے، جو پہنتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کی نئی نئی ولادت ہوئی ہے، وہ چھوٹا ہے، تو فوراً سے بھاگ کر اس کو کسی کے پاس لے کے کہ اس کو تعویذ کر دیں، اس کو نظر نہ لگے، یا پھر بہت ساری ایسے غیر شرعی کام اسلام کے اندر کیے جاتے ہیں کہ اگر نئی گاڑی لے لی تو اس کے پیچھے جوتا لٹکا دیا، تعویذ لکھوا کر اس کو لگا دیا گاڑی کے اندر۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر نیو گھر ہم نے لیا، ٹھیک ہے، نیا گھر بنایا تو مختلف تعویذات ہم نے لکھوا کر تو دروازوں کے اوپر لگوا دیے، چگاٹھوں کے اوپر لگوا دیے، ٹھیک ہے، دہلیز کے اوپر لگا دیے کہ اس سے ہمارے گھر جو محفوظ رہے گا۔ تو یہ سب کے جو سب کام ہے یہ اسلام کے اندر ان کا تصور نہیں ہے اور یہ حرام مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ جو بھی انسان یہ تعویذ لٹکائے، کڑے پہنے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو انسان اللہ کے رسول جس کو کہہ دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہ انسان کبھی بھی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا، اور وہ انسان مسلمان کہلوانے کا بھی حق کھو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ تعویذات کا جو تصور ہے وہ اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، یہ غیر شرعی کام ہے۔ اب آتے ہیں کہ تعویذات کیے کس طریقے سے جاتے ہیں۔ میں نے کچھ تعویذات اپنے سامنے رکھے ہیں کہ جو لوگوں نے ہمیں دیے کہ یہ ہمیں تعویذ اپنے گھر سے ملا، یہ فلاں سے ملا، یہ فلاں جگہ سے ملا۔ تو ان میں سے کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں، جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تعویذ، یہ ہے کہ اس میں نا صرف لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں لکھ کر اوپر اس کو لائنیں لگائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے آنکھوں کو میں دھول جھونکنے کے لیے، لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے یہ جھوٹے فریبی پیر بنے ہوتے ہیں، یہ معالج بنے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی چلا جائے ہمیں تعویذ کر دیں تو قسم سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ سمپل یہ کاغذ لیا، پینسل لی، اس پر وہ نشان لگا دیے، اس پر وہ لائنیں لگا دی، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بتاتا تھا کہ مجھے ایک پیر نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، تو میں نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے بتایا کہ وہ
پاس رکھا ہوا تھا مجھے صرف کس لیے کہ میری ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ ان کے پاس اتنے لوگ آتے تھے تعویذ کروانے کے لیے. میری ڈیوٹی صرف یہ ہوتی تھی صبح سے لے کر شام تک کہ میں نے اپنے پاس کاپیوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا اور پینسلیں. ٹھیک ہے, میرا کام تھا کہ اتنی پرچی بنا کر نا اس پر صرف لائنیں لگانی ہیں. کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں اس پر لکھنا کیا ہے, اس پر پڑھنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتہ مجھے, صرف اس کے اوپر لائنیں لگانا میرا کام تھا. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے تعویذ بنائے جاتے ہیں. اور دوسرے قسم کے تعویذ ہوتے ہیں کہ ایسے لائنیں لگا کر اس میں عدد لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گنتی کے الفاظ لکھے جاتے ہیں 2 4 5 10, کچھ عربک کے اندر لکھتے ہیں اور کچھ نارمل لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تعویذ یہ ہوتا ہے. اور کچھ تعویذ لوگوں کو گھروں سے ملتی ہے کہ اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جادو والی آیت لکھی جاتی ہیں, محبت والی آیت لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ جو انسان کو گمراہ چیز کرتی ہے نا وہ یہ کرتی ہے جس پر قرآن کی آیت لکھی ہو. ٹھیک ہے, وہ انسان پڑھتا ہے کہ یار واقعتاً یہ انسان قرآن کی آیات سے تعویذ لکھ کے دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جینون کام کر رہا ہے, یہ شریعت کے مطابق تعویذ کر دے رہا ہے. لیکن نہیں, اگر کوئی انسان آپ کو ایسا تعویذ کر بھی دے رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ انسان دھوکے باز ہے اور اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسلام کے نام پر لوگوں کو لوٹنا انصاف ہے, اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, قرآن کے نام پر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا, یہ بھی ایک اس کی قسم ہے. ٹھیک ہے, تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جس کو نالج نہیں ہوتا کہ یار میرے گھر سے یہ قرآن کی آیت لکھا ہوا تعویذ مل گیا ہے, یہ اعداد لکھے ہوئے تعویذ مل گیا, میں اس کو کیا کروں. کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, نہ ہی کچھ پریشان ہونا اس میں. جو بھی تعویذ آپ کو ملے اگر تو وہ بند ہے, ٹھیک ہے, چمڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہے یا پھر کسی چاندی کے اندر لپیٹا ہوا ہے, کسی کی چیز کے اندر لپیٹا ہوا ہے, آپ نے اس کو کھول دینا ہے. جب آپ نے تعویذ کھولنا ہے تو آپ نے اس پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ حفاظت میں رہیں گے. اگر تو وہ تعویذ کسی نے جادو کے لیے کیا ہوا, جادو اس پر پڑھ کر جنتر منتر پڑھ کر کیا ہوا, تو پھر بھی آپ اس سے محفوظ رہیں گے. لیکن جو زیادہ تر تعویذ ہوتے ہیں وہ دھوکہ ہوتے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے سمپل اپنے گھر کے اندر آپ کو تعویذ ملے کمرے کے اندر, آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, پانی لینا ہے. ٹھیک ہے, گلاس میں لے لیں, جگ میں لے لیں, کسی بھی چیز میں لے لیں. آپ نے تعویذ کو کھول کر آپ نے اس کو ایسے پانی کے اندر ڈپ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈبو دینا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہو, قرآن کی آیت والا ہو, اعداد والا ہو, لائنوں والا ہو, آپ نے اس کو ڈبو دینا ہے. اس سے کیا ہوگا, ڈبونے سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس میں ڈبوئیں گے تو زیادہ تر جو کاغذ کے اوپر سیاہی ہوتی ہے نا وہ پانی میں کچھ دیر ڈبونے سے نا وہ اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر قرآن کی آیت ہو تو اچھی بات ہے کہ وہ آپ نے کچھ لمحے اس میں ڈبو کے تو اس کے نا ایسے ملنا ہے جس سے آپ کے وہ نا اعداد جو ہے نا وہ مٹنے لگیں گے. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیے ابھی میں نے اس کو ملا تو یہ پھٹنے لگ گیا. ٹھیک ہے, اس میں سیاہی ذرا نا وہ اترنے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اس کو 5-10 منٹ بھگوئیں گے تو وہ کاغذ ہی شاید وہ اس میں گھل جائے یا پھر جو اس میں یہ سیاہی ہوگی وہ اتر جائے گی. تو آپ نے جب اس کو پانی میں ڈبونا ہے تو آپ نے ساتھ میں نا جب آپ نے کھولتے وقت بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے, اس میں ڈبوتے وقت بھی آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جانا ہے. لیکن آپ 1 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں, آپ 3 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں, آپ 5 دفعہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے جانا ہے, اس کو آپ نے اس کو ایسے مکس کر دینا. ٹھیک ہے, اگر تو وہ اعداد اس میں مٹ جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ نے اگر وہ نہ مٹے تو آپ نے اس کو ایسے ٹکڑے کر دینے, اس کو پھاڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, پھاڑ کے اگر وہ قرآن کی آیت والا پانی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کسی نہر میں اس کو پھینک دینا ہے. اگر قرآن کی آیت والا پانی ہے جو اس میں تعویذ ہے. لیکن اگر صرف اعداد والا پانی ہے اور اس سے لائنوں والا تعویذ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو چھت پہ بھی بہا سکتے ہیں, کہیں بھی اس کو بہا سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں ہوگا. تو یہ سمپل طریقہ ہے تعویذ کو ضائع کرنے کا. پہلا کہ کھولتے وقت آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت آپ نے کرتے جانا ہے اور پانی کے اندر ایسے مکس کر کے اوپر جو لکھا ہوگا اس کو مٹا دینا ہے. اگر وہ مٹنے والا نہیں ہے تو اس کو پھاڑ کر پانی میں مکس کر اس کو آپ نے, اگر قرآن کی آیت والا تعویذ ہے تو نہر کے اندر اس کو ڈبو دے, اگر وہ صرف اعداد والا اور لائنوں والا تعویذ ہے چھت پر پھینک دیں یا پھر کسی گلی میں پھینک دے, کہیں بھی آپ اس کو پھینک سکتے ہیں. تو یہ تعویذ کو ضائع کرنے کا طریقہ ہے, اس میں انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا, ان تمام غیر شرعی اور خبیث کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسی موذی بیماری سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں. واللہ عالم بالصواب.